امو، بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ روئیں تو نہ۔ شام 5 بجے کے قریب اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ بھی داجان کی ضد پر، کیونکہ وہ خود حویلی پر ماجد کی دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے۔ فی الحال کے لیے وہ اوپر اپنے کمرے تک نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے نیچے زرتاج خان کے کمرے میں اسے لٹا دیا گیا تھا۔ زرتاج خان زخموں میں چور اپنے بیٹے کو دیکھے روئے جا رہی تھی۔ حریم اور ہدا قریب ایک صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ داجان اور باقی سب مردان خانے میں ہی تھے۔ ماجد کی حالت کے پیش نظر دوراب خان اور حریم آج یہیں رکنے والے تھے۔ نرگس خان اس وقت نعمت اور نور کے پاس اپنے کمرے میں تھی۔ آغا جان کے جانے کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ نرگس خان، حریم اور ہدا کی کوشش سے وہ قدرے نارمل ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اکیلے کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ اسی وجہ سے نرگس خان اسے اپنے پاس اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ ماڑا جان مٹھی میں آ گیا تھا ماجد۔ تم نہیں جانتا، تمہارا ایکسیڈنٹ کا خبر سن کر ہم کو لگا ہم پر قیامت ٹوٹ گیا ہے۔ زرتاج خان اپنے آنسو رگڑتے ماجد کے ہاتھ کی پشت لبوں پر رکھتے محبت سے بولی تھی، تو ماجد آسودگی سے مسکرایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ 2 سے 3 کشنز اس کے کندھے کے نیچے سیٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاؤں کے نیچے دوراب خان نے کشن رکھا تھا۔ ہدا تو بھیگی آنکھوں سمیت اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسے چوٹ نہیں آئی ہو۔ رمینہ خان کو دوراب خان دوپہر کو ہی حویلی چھوڑ آیا تھا، کیونکہ ماجد کے نزدیک اس کا زیادہ دیر رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اچھا اب تو آ ہی گیا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، بس اب مت روئیں۔ ماجد کی بھاری آواز پر ہدا نے پلکوں کی اوٹ اٹھائے اس کو دیکھا، جو اسے کب سے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بارہا اسے دیکھ رہی تھی، مگر ماجد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ لالا، اب آپ گارڈ کے بغیر حویلی سے باہر نہیں جائیں گے؟ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے ہماری؟ حریم اسے گھورتی شکوہ کنار لہجے میں بولی، تو ماجد گہری سانس بھرتے مسکرا پڑا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے میری جان، یہاں او لالا کے پاس۔ حریم کو یوں روتے دیکھ کر وہ تڑپ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اسے گوارا نہیں تھے، پھر چاہے ان آنسوؤں کی وجہ وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ حریم صوفے سے اٹھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے فوراً سے سر اس کے سینے پر رکھتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ماجد درد برداشت کرتے لب بھینچے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو، اسے پچکارتے وہ نرم لہجے میں بولا، تو حریم نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ لالا، ہدا بھی بہت روئی ہے، آپ اسے بھی چپ کروا دیں۔ حریم نے آنکھیں پٹ پٹاتے ایک نظر روتی ہوئی ہدا خان پر ڈالی، اور اب کی بار اپنے لالا کو دیکھتے کہا۔ ہدا اس کی بات پر بری طرح سے خجل ہوتے چہرہ سرخ کر کے جھکا گئی تھی۔ وہیں ماجد نے پہلی بار نظر اٹھاتے سر موڑ کر سنہری پوشاک میں ملبوس اپنی بیوی کو دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چھوٹی سی ناک لال ہو رہی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی۔ حالانکہ لباس اس نے تبدیل کر لیا تھا، وہ بھی شاید کسی کے کہنے پر۔ اس کی ہلکی سی تیاری بھی ماجد کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے اکیلے میں چپ کروا لوں گا، وہ آسانی سے چپ نہیں ہوگی۔ ماجد نے لب دانتوں تلے دباتے مخمور لہجے سے اس ابصرہ کو دیکھتے گمبھیر آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ پچھلی بار کی اس کی دھتکار، اس کا غصہ وہ ہرگز نہیں بولا تھا۔ ہدا خان کی ہتھیلیاں پسینے سے نم پڑ گئی، وہ مشکل سے سب کے بیچ بیٹھی تھی، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا اٹھ کر کہیں غائب ہو جائے۔ اچھا، میں نوری کو دیکھ لوں وہ سوئی ہے یا نہیں؟ حریم کا دھیان نور آئینہ میں اٹکا تھا، وہ جیسے ہی سارا دن روتی رہی تھی۔ اسے پریشانی تھی کہیں اس کا بخار بڑھ نہ گیا ہو۔ زرتاج خان شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ وہیں حریم بھی اب اٹھ کر کمرے سے نکلی تو ہدا خان کا سانس بری طرح سے پھولا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے امید تھی کہ ماجد اسے خود سے مخاطب کرے گا، مگر وہ سامنے سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہ ہونے پر اس نے بمشکل سے اپنی گھنیری پلکوں کی اوٹ اٹھائے اس کو دیکھا تھا۔ سنہری آنکھوں میں نمی یکدم سے پڑی۔ سامنے ہی وہ ظالم گرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس پٹیوں کے بیچ جکڑا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ ہدا خان کو سرے سے اگنور کیا گیا تھا، اور یہی بات ہدا خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر تک ہونٹ چباتے بلاخر وہ خود ہی اٹھی اور دھیمے قدموں سمیت وہ چلتے ہوئے بیڈ تک اس کے قریب آئی۔ خان، بھیگے لہجے میں بمشکل اپنی آنکھیں رگڑتے وہ سو سو کرتے بولی تھی۔ اس کے پکارنے پر ماجد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہدا کا دل بری طرح سے گھبرایا۔ خان، اب کی بار اس نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے لرزتی آواز میں پکارا۔ ماجد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اسے سنجیدگی سے گھورا تھا۔ کیا ہوا؟ داہنی آئی بروز کاتے وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہدا کے چہرے پر سردیاں کھلی تھی،
ماجد نے بڑے پرسکون سے اس کے چہرے کے ہر رنگ کو اپنی ایکس رے کرتی نگاہوں سے محفوظ کیا تھا۔ اتنا تڑپایا تھا اس لڑکی نے، اب اس کی باری تھی۔ ماجد لوگوں پر ادھار رکھنے کا عادی نہیں تھا، اور ہدیٰ خان تو اس کی بیوی تھی، مکمل طور پر اس کی ملکیت۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا، میں آپ کو دوا کھلا دوں؟ ہدیٰ ہچکیاں روکتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی تھی، اور اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو یقیناً اس کے رونے میں روانی آ جاتی۔ رہنے دو ہدیٰ، تمہیں صرف درد دینا آتا ہے، میرے درد کی دوا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تیکی مغرور ناک چڑھاتے وہ زخموں کے بیچ بھی خاصا مغرور اور دل فریب لگا تھا۔ ایک چھوٹی سی نگاہ ڈالتے ہدیٰ اپنے دھڑکتے دل سمیت نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں کروں گی آپ کے زخموں کی دوا، بتائیں دوائی کہاں ہے؟ ہدیٰ کو اس کی بات نے خاصی تکلیف پہنچائی تھی۔ ماجد کو تکلیف میں دیکھنا اس کے بس کی باہر تھا، وہ بھلا کیوں اس کے زخموں کی دوا نہیں کرتی؟ ماجد نے بڑی مشکلوں سے اپنے لب پر امٹتی کمینگی بھری مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ اچھا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ امتحان کے وقت تم مکر جاؤ۔ سر جھٹکتے وہ طنزی انداز میں ہنس پڑا تھا، اور اس کا ہنسنا بھی ہدیٰ خان کو چبھا تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی چاہنے والے کے طنز کتنے تکلیف دیتے ہیں۔ میں کروں گی، آپ بتائیں۔ وہ بس آنسو رگڑتے مضبوط لہجے میں اب آگے پیچھے نظریں دوڑانے لگی۔ ماجد نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو دوا ڈھونڈ رہی تھی۔ میری دوا یہاں پر نہیں ہے، تمہارے پاس ہے ہدیٰ خان۔ ماجد نے بڑے سنجیدگی لہجے میں اسے سر تپاؤں گھور کر جتایا تھا۔ ہدیٰ کچھ چونکی، اور سنہری آنکھیں بڑی تیزی سے پھیلی تھی۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ کچھ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑکی کو خود اپنے قریب کرتا۔ میرے پاس؟ وہ چونکی اور زیر لب بڑبڑاتے ماجد کو دیکھنے لگی۔ اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے میرے ہر زخم پر مرہم لگاؤ ہدیٰ خان، تبھی میرے زخموں کی دوا ہو جائے گی۔ ماجد نے بڑے بے باک انداز میں اپنی فرمائش ظاہر کی، اور ہدیٰ خان کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کی خواہش پوری نہیں کرے گی۔ جاؤ ہدیٰ خان، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ماجد نے نروٹھے پن سے کہتے اب کی بات بازو پھر سے آنکھوں پر رکھا تھا۔ ہدیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا، لب کو چلتے وہ آنکھیں رگڑتے بے بسی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس ایک حادثے نے اسے اچھی طرح سے باور کروا دیا تھا کہ سامنے لیٹا شخص اس کی زندگی، اس کی سانسوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ماجد آنکھوں پر ہاتھ جمائے دل ہی دل میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اچانک اپنی گردن پر کسی کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ایک لمحے میں جیسے اس کی سانسیں رکی تھی، وہ یوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں لیٹا اپنی سانسیں روکے اس میٹھے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ہدیٰ خان اس کی گردن اس کے ہاتھوں پر آئے ہر ایک زخم کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہی تھی۔ اس کا ہر لمس پہلے سے زیادہ روح پرور تھا۔ ماجد کے ہونٹوں پر دل فریب سے مسکراہٹ امڑی، آنکھوں سے بازو ہٹاتے وہ سیاہ آنکھوں میں خمار کی سرخی سمیٹے اب یکٹک اس پری وش کو دیکھ رہا تھا جس کے سر سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ سنہری زلفوں پر سنہری پوشاک کسی تپتی سنہری دھوپ کا سمب باندھ رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کا نظریں اٹھانا، ان سنہری جھیل سی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ بڑے ضبط سے گہری سانس بھرتے اسے خود پر جھکتا دیکھ رہا تھا۔ ہدیٰ خان کپکپاتے لبوں سے اب بڑی ہمت سے آنکھیں مضبوطی سے نیچے اس کے ماتھے پر بندھی سفید پٹی پر جھکی، پیشانی پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ماجد آنکھیں مندے اس کے لمس کو خود میں جذب کرنے لگا۔ ہدیٰ خان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو ماجد کا ضبط آخری حد تک آزما گئی تھی۔ وہ اسی خوشبو کا تو دیوانہ تھا۔ کہاں؟ وہ بیٹھ سے اٹھی اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جکڑتے وہ جھٹکے سے اپنے قریب بٹھا گیا تھا، جو پھولی سانسوں سمیت نظریں جھکائے شرم سے لال پیلی پڑتی اب اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ ماجد نے بڑے حق سے اس کے کندھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلی کی پورت سے چھوا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ بمشکل اٹکتے ہوئے لہجے میں اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ ماجد اچھے سے جانتا تھا یہ بھی اسے دور جانے کا ایک بہانہ تھا۔ ڈارلنگ، میرا سب سے بڑا اور شدید زخم رہ گیا ہے، وہاں مرہم کون لگائے گا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے جکڑتے اپنے روبرو کرتے ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی فرمائش پر ہدیٰ خان نے الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کی فرمائش پوری کر تو چکی تھی۔ ماجد اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر زیر لب ہنسا تھا۔ یہ زخم تو رہ گیا، یہاں بھی دوا کی ضرورت پڑی ہے۔ وہ انگلی اپنے ہونٹوں پر آئے زخم پر رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تو ہدیٰ خان کا چہرہ ہوائیاں چھوڑنے لگا۔ سانسیں ایک دم سے رکی تھی۔ وہ سہمی الجھی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے بے ساختہ ہی نفی میں سر جھٹکتے احتیاطاً اس سے دور ہوئی تھی۔
اس کی احتیاط پر ماجد گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں، وہ کرنٹ کھا کر اس کی پہنچ سے دور ہوتے منمنائی تھی۔ ماجد اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے دانت پیستے رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو اس خان کے پاس ہی ہے تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو گھورتے زیر لب بڑبڑاتے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا جو مسلسل پلیٹ کو گھور رہی تھی، مگر کھانے کی جانب اس کا دھیان کم ہی تھا۔ وہ بس مجھے بھوک نہیں ہے، واپس چلیں پلیز۔ سیاہ سہمی نگاہوں سمیت اسے دیکھتے وہ گھبرائی تھی۔ بدر عالم کچھ چونکا تھا۔ کیا ہوا روپ؟ کیا ہوا روپ آپ کو؟ آنے سے پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی، اب کیا ہو گیا؟ بدر متفکرانہ نگاہوں سمیت اسے دیکھتے کچھ الجھ کر پوچھنے لگا۔ روپ نے سر نفی میں ہلایا، جبکہ چہرے پر ابھی تک خوف کے تاثرات چھائے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ اسے قریب کرتے نرمی سے پیشانی پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا۔ بابا بس کچھ اچھا نہیں لگ رہا، واپس چلتے ہیں پلیز۔ روپ کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر بدر عالم کچھ چونکا تھا۔ پھر بے اختیار اس نے نظریں گھمائے آگے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک فیملی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آئے تھے، مگر اب روپ کے اچانک سے بدلے برتاؤ نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ بدر پلیز کچھ بھی نہیں ہے۔ روپ کی پکار پر بدر گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ ویٹر کو بل ادا کرتے وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھا تھا، اس کا ہاتھ تھامے وہ اسی لیے اب عجلت میں باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ روپ اس کے بازو کو مضبوطی سے جکڑے تقریباً اس کے ساتھ چپکی تھی۔ پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ان دونوں کو پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بدر مٹھیاں بھیجے ایک دم سے مڑا، مگر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھے آپ، جبڑے انتہائی حد تک بھینچے وہ سختی سے کہتا اسے گاڑی میں بٹھائے واپس مڑا۔ روپ کو گھبراتے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، مگر اب اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ چند قدم آگے جانے کے بعد اس کی سبز آنکھیں تیزی سے چمکی۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ سامنے سے 3-4 لڑکے اس کی گاڑی کے ڈور کو توڑنے کی کوشش میں مگن تھے۔ سبز آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ سپاٹ چہرے سمیت آگے بڑھتے اس نے ایک ایک کرتے ان سبھی کو گاڑی سے دور جھٹکا تھا۔ وہ لوگ روپ کو ڈرانے کے لیے آئے تھے، مگر اب بدر عالم کو یہاں دیکھ کر وہ چاروں ہی گھبرائے۔ ان کے چہرے رومال سے کور تھے، اسی لیے بدر انہیں نہیں پہچان سکا۔ کیا گھٹیا حرکت ہے یہ؟ ہاں، کیوں پیچھا کر رہے ہو ہمارا؟ وہ غضبناک لہجے میں دھاڑا تھا، اور ان چاروں نے اب کی بار صد نگاہوں سے بدر کو گھورا۔ وہ کوئی عام لڑکے نہیں جو اس کے چلانے پر شرافت سے بھاگ جاتے۔ کون سی گھٹیا حرکت بے؟ ابھی تو کچھ گھٹیا کیا ہی نہیں اپن نے۔ ویسے کیا مست پیس لیے گھوم رہا ہے تو؟ چٹاخ! ان چاروں میں سے ایک لڑکا جو کب سے روپ کو گھور رہا تھا، اس نے آگے بڑھتے زہریلے لہجے میں پھنکارتے بدر عالم سے کہتے نظریں روپ کی جانب گھمائی تھی۔ اس کی بات اور حرکت پر بدر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک دم سے اس آدمی کو جکڑتے اس کے منہ پر تھپڑ جڑا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ پہ در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑنے کے بعد بدر عالم شاہ اسے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ باقی کے تینوں لڑکے بدر عالم شاہ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ روپ خوفزدہ سی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتے سہمتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بدر اب چاروں سے لڑ رہا تھا، مگر وہ چار ایک پر بھاری تھے۔ ان میں سے ایک نے غصے سے دانت پیستے نظریں آس پاس دوڑائی۔ بدر عالم شاہ بپرا ہوا ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا، جبھی ان میں سے ایک نے پیچھے سے آتے اس کے سر پر اینٹ سے وار کیا۔ بدر ایک دم سے لڑکھڑایا۔ خون تیزی سے اس کے سر سے بہہ نکلا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھائی۔ ابے سالے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ پولیس کیس بن جائے گا سالے، بھاگ یہاں سے۔ وہ چاروں بدر عالم کے تیزی سے بہتے خون اور حواس گواتے پیچھے کی جانب گرتے وجود کو دیکھ کر فوراً سے وہاں سے بھاگے تھے۔ روپ جو پتھرائی سی نگاہوں سے بدر عالم کو دیکھ رہی تھی، اس کے بہتے خون کو دیکھ کر وہ پاگل کی طرح گاڑی سے نکلی۔ عالم اٹھیں، عالم! اس کا خون سے لت پت سر اپنی گود میں رکھتے وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ آنسو روانی سے اس کی سیاہ آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس قدر خوف اسے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ جسم سے روح نکلنا کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی روپ سے پوچھتا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے دھاڑتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ بدر عالم کا وجود اب زرد پڑتا جا رہا تھا۔ بدر! روپ اپنا دوپٹہ خود سے اتارتے ہوئے اس کے سر پر باندھنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کی لرزش کے سبب وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ عالم دیکھو، میں مر جاؤں گی، پلیز عالم! اٹھ جاؤ عالم، پلیز آنکھیں کھولو بدر!
وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر بدر عالم کی سانسیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ روپ اس کا سر گود میں اٹھائے نیچے رکھتی اب گیٹ کی سمت بھاگی۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں ہرگز نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گیٹ کی جانب دوڑی، ننگے سر، خون سے بھرے ہاتھ، اپنے آنسو رگڑتے وہ بس کسی بھی طرح بدر عالم کو بچانا چاہتی تھی۔ ایک دم سے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی گاڑی بمشکل سے اس کے قریب بریک لگنے پر رکی، وگرنہ جس طرح سے وہ اچانک سامنے آئی تھی شاید وہ بری طرح سے ٹکرا جاتی۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ایک شخص تیزی سے باہر نکلا۔ بابا پلیز میری مدد کرو، میرا عالم، وہ مر جائے گا۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے، سفید چشمے سے ڈھکی سرمئی آنکھیں روپ شاہ پر گاڑے، اس کے ہلتے لب اس کی سیاہ بھیگی آنکھوں کو ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ بائیں گال پر بنے سیاہ گھنگور دل کو دیکھتے اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا۔ بابا پلیز۔ روپ شاہ بھاری پڑتے اعصابوں کے بیچ بمشکل یہ الفاظ ادا کرتے اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہونے لگی، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے مضبوطی سے اسے جکڑتے اپنی پناہوں میں بھرا تھا۔ جاؤ دیکھو پارکنگ ایریا میں کون ہے، موو۔ دوسری گاڑی سے نکلتے اپنے گارڈ کو حکم دیتے دانیال جعفر نے اس نازک وجود کو بڑی ہی نرمی سے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر منتقل کیا تھا۔ روپ شاہ کا سر سیٹ کے پشت پر ٹکائے، وہ گھٹنوں پر ہاتھ ٹکائے یک ٹک اس کے چہرے کی معصومیت کو گہری نگاہوں سے حفظ کر رہا تھا جب اچانک سے کھڑکی کا شیشہ نوک ہوا۔ دانیال جعفر نے شیشہ نیچے کیا۔ اس کے گارڈ ایک خوبرو شخص کو سہارا دیے اس کے سامنے کھڑے تھے، جس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ سر یہ لڑکا بے ہوش پڑا تھا وہاں۔ دانیال نے ایک نگاہ بدر عالم کے خون آلودہ وجود پر ڈالتے روپ شاہ کے خون سے بھرے گالوں کو دیکھا۔ گاڑی میں ڈالو اسے، سرد لہجے میں گارڈ کو حکم دیے وہ اب جیب سے رومال نکالتے روپ کے گالوں پر لگے خون کو اپنے رومال سے صاف کرنے لگا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے شہر میں رہتی ہے اور دانیال جعفر اس بات سے انجان ہے، لعنت ہے مجھ پر۔ انگلی کی پشت سے روپ کے گلابی گالوں کو چھوتے وہ گمبھیر لہجے میں زیر لب بڑبڑاتے گہرا ہنسا تھا۔ ڈرائیور گاڑی واپس موڑو۔ بنا روپ سے نگاہیں ہٹائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈرائیور نے گاڑی واپسی کے لیے موڑی۔ دھندڑاتی سڑک پر دانیال جعفر کی گاڑی اب واپسی کے راہ پر گامزن تھی۔ آغا جان، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، جیسے ہی ڈاکٹر باہر آتا ہے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ آباد شاہ ان کی کیفیت دیکھ کر متفکرانہ انداز میں ان کے قریب جاتے بولا تھا، جو گہری سانس بھر رہے تھے۔ نہیں، ہم یہی انتظار کریں گے جب تک ہمارے آغا ٹھیک نہیں ہو جاتے، ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں۔ آغا جان دو ٹوک مگر سرد لہجے میں بولے۔ تو آباد شاہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ وہ کئی دفعہ انہیں کمرے میں جانے کا کہہ چکے تھے، مگر آغا جان کسی بھی طور پر وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، ہر کسی نے فوراً سے نظر اٹھا کر کھلے دروازے سے باہر آتے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آغا جان نے سرد نگاہیں اٹھا کر محمل کو دیکھا۔ چہرہ ڈھانپو اپنا لڑکی، وہ سرد مگر مستحکم لہجے میں بولے، تو محمل نے فوراً سے دوپٹہ درست کرتے دوپٹے کے کونے سے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ آغا جان سے پاٹ نگاہیں اس پر ٹکائے، صوفے سے اٹھتے جب ڈاکٹر ان کے قریب آیا تھا۔ کیسا ہے میرا آغا؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ مضبوط لہجے میں اپنی سبز آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے ڈاکٹر سے محو گفتگو تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، بازو کو گولی چھو کر گزری ہے، باقی سر پر اور جسم پر چھوٹی موٹی چوٹیں آئی ہیں، انجیکشن لگا دیا ہے میں نے، اب وہ پہلے سے بہتر ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، بس ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور دوا وقت پر دے دیں، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے مدھم لہجے میں انہیں آغا کی ساری کنڈیشن سے آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ چلے جائیں، صبح آپ کو پھر سے آنا ہے، جب تک میرا آغا مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا آپ بلا ناغہ اس کا چیک اپ کریں گے، آغا جان نے گمبھیر لہجے میں کہا تو ڈاکٹر عاطف مسکرائے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے آغا جان، بچپن سے میں ہی تو آغا کا چیک اپ کرتا آ رہا ہوں، ڈاکٹر عاطف نے مسکراتے کہا، مگر آغا جان کو ان کا آصال کا نام لینا ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ سردار ہے اب آغا میرا، آپ بھی اسے سردار کہا کریں۔ وہ ڈاکٹر کو گھورتے دو ٹوک انداز میں بولے تو ڈاکٹر سر ہلاتے رہ گئے تھے۔ اقبال ڈاکٹر صاحب کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ، آغا جان نے اقبال کو حکم دیا اور ساتھ ہی قدم بڑھاتے وہ آصال کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ محمل وہیں بیٹھی اب انگلیاں چٹکاتے اپنے کمرے کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ آغا جان، آباد شاہ اور نفیسہ شاہ سبھی آصال کے پاس کمرے میں تھے۔ ایسے میں بے چینی سے انگلیاں چٹکاتے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔
ختیجہ اور سیماب جنہیں اختر ہاسپٹل سے واپس لایا تھا، وہ دونوں آسال کے ایکسیڈنٹ کا سنتے بھاگ کر سیڑھی عبور کرتے اوپر آئی۔ صوفے پر بیٹھی محمل کو دیکھ کر ان دونوں نے نفرت سے رخ موڑا تھا۔ اس لڑکی کا غیر معمولی حسن ان دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ محمل اپنی نیلی سرخ آنکھوں سمیت انہیں غصے سے گھورتی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی آسال آغا شاہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، جیسے منتظر ہو کہ کب دروازہ کھلے اور وہ اندر جائے۔ بیڈ تک اس کے قریب جاتے آغا جان نے گہری سانس بھرتے آسال آغا شاہ کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی پرکشش آنکھوں سے ہوتی ان کی نگاہیں اس کی گھنی مڑی ہوئی بھووں میں اٹکی تھی۔ دل عجیب بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے جھکے آنکھیں میچتے ان سے جھک کر آسال آغا شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ چاہے جتنا مرضی خفا ہو جاتے، جتنا مرضی اس سے لڑ لیتے، مگر یہ سچ ہی تھا کہ آسال آغا شاہ ان کے لیے سانسوں کی ڈور تھا۔ اس کا ضدی روپ یاد کرتے بے ساختہ ہی ان کے لبوں پر مدھم سے مسکان ابھری تھی۔ اپنی جیب سے کئی ہزاروں کے نوٹ نکالتے انہوں نے جلدی سے اس کے سر کا صدقہ اتارا تھا۔ بہو، وہ یک ٹک اس کے ماتھے پر بندھی بینڈیج کو دیکھتے نفیسہ شاہ سے مخاطب ہوئے، جو بیڈ پر آسال کے قریب بیٹھی تھی۔ جی آغا جان، نفیسہ شاہ بھیگی آنکھیں اٹھائے اب انہیں دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا صدقہ اتار دینا، یقیناً میرے آقا کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، وہ بے چینی سے کہتے پہلو بدلنے لگے۔ 1 سیکنڈ لگا تھا انہیں محمل قریشی کو غائب کرانے والا منصوبہ بدلنے میں۔ جس طرح سے آسال کو آج چوٹیں آئی تھی، وہ اس لڑکی کو اس حویلی سے دور نہیں بھیجنے والے تھے، کیونکہ وہ اب پورے 9 ماہ تک محمل قریشی کا خیال رکھنے کا عزم خود سے کر چکے تھے۔ جی بہتر آغا جان، نفیسہ شاہ نے مدھم سے لہجے میں حامی بھری تھی۔ اب بادشاہ اسے دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں آغا جان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ نفیسہ شاہ جبڑے بھینچے اسے دیکھتی رہ گئی۔ در حقیقت ان کے اندر آہ کے بھانبڑ جل رہے تھے۔ ان کا بیٹا زخموں سے چور لوٹا تھا اور سمینہ شاہ نے ایک دفعہ اسے دیکھنا تو دور آگے بڑھ کر اسے سہارا تک نہیں دیا تھا، اور اب جب وہ اپنے کمرے میں تھا تب سے انہوں نے ایک بار بھی اوپر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماں تھی۔ سمینہ شاہ کی دن بدن بڑھتی نفرت انہیں خاصی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے سیاہ بالوں کو ماتھے سے پیچھے سنوارنے لگی۔ جب ہلکا سا کسمسانے پر آسال نے اپنی سرخ خون کی ڈوریوں سے لبریز آنکھیں ہلکی سے کھولی۔ اماں، آنکھیں جھپکتے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نفیسہ شاہ نے نرمی سے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ آغا میری جان، میں یہی ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ کیا کہیں درد ہے؟ نفیسہ نے بے چینی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے متفکرانہ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ آسال کو جواب دیتا، دروازہ کھولتے سیماب اور ختیجہ اندر داخل ہوئی۔ نفیسہ شاہ نے گردن موڑے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ محمل کو تصور کر رہی تھی، مگر ان دونوں کو دیکھ کر وہ جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ آسال ان دونوں کو نظر انداز کرتے اب بے تابی سے پورے کمرے میں نگاہیں گھمانے لگا، مگر محمل اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں رہے ہو بیٹا؟ لیٹے رہو۔ نفیسہ شاہ نے اسے اٹھتے دیکھ کر بے چینی سے کہا۔ اماں، محمل کو بلا دیں۔ وہ نڈھال کیفیت میں بولا تو نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اٹھنے لگی۔ جبھی محمل قریشی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ سائیں، آسال کو اٹھتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اسے پکارتے بھاگ کر اس تک گئی۔ سیماب نے زخمی نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو بڑے حق سے آسال آغا شاہ کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے سہارا دے کر بٹھا رہی تھی۔ محمل، شرٹ پہنا دو مجھے۔ اپنی بند ہو رہی آنکھیں بمشکل اس پر ٹکائے وہ مدھم لہجے میں بولا، اور اس کی سانسوں کی ہلکی سی زیر و بم محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر محمل کی آنکھیں پہلے سے زیادہ شدت سے بھیگی تھی۔ نفیسہ شاہ بیڈ سے اٹھتے کرسی پر بیٹھی، وہ جانچتی نگاہوں سے محمل کے چہرے کو گاڑے اب اسے گھور رہی تھی، جس کے حسین چہرے پر آسال آغا شاہ سے زیادہ تکلیف جھلک رہی تھی۔ بھیگی نیلی آنکھیں دیکھ کر وہ لب سختی سے میچ گئی تھی۔ محمل الماری سے آسال کی سیاہ شرٹ نکالتے اب دوبارہ سے اس تک گئی۔ ختیجہ اور سیماب مٹھیاں بھیچے نفرت بھری نگاہوں سے محمل کو گھور رہی تھی۔ اگر آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک اس عالیشان مرد کی بیوی ہوتی، اس کے دل و جان کی مالک۔ نفیسہ شاہ بغور محمل قریشی کو دیکھ رہی تھی۔ آغا شاہ کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اسے شرٹ پہناتے اب اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی۔ نفیسہ شاہ مطمئن سی ہوتے گہری سانس بھرتے اٹھی جب نگاہیں ان دونوں پر پڑی، جو آنکھوں میں جلن اور حسد کی چنگاریاں سمیٹے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو نیچے۔ نفیسہ شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد پڑا تھا۔ وہ محمل کے ساتھ جیسا مرضی رویہ اختیار کرتی،
مگر وہ اب اس کے بیٹے کی بیوی تھی۔ کسی دوسرے کی نظر میں محمل کے لیے جلن، نفرت یا حسد انہیں قطعی برداشت نہیں تھا۔ ختیجہ اور سیما ہڑبڑا کر خجل ہوتی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ وہیں پر نفیسہ شاہ دروازہ باہر سے بند کرتی اب نیچے کی جانب بڑھی۔ سائیں، محمل اس کی شرٹ کے بٹن لگاتے بڑی مدم مگر نم آواز میں اس کو پکارنے لگی، جس نے بمشکل سے اپنی بند ہو رہی آنکھیں کھولی۔ سر اس کے شانے سے اٹھائے اب نرم گرم نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ انجیکشن کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھول پا رہا تھا۔ محمل نے بھیگی آنکھیں سمیٹ کر اس کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھا۔ درد کی لہر اپنے پورے وجود میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا حشر بنا لیا ہے تم نے اپنا سائیں کی جان؟ بے ہوش ہی ہوا تھا، مرا تو نہیں ہوں؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیجتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ پر محمل جھٹ سے اس سے دور ہوئی، اب خفگی بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ کے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے سمیٹے وہ سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ آثار نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیے اسے سینے میں بھینچا۔ میرے ہوتے کسی اور کی کمی باقی ہے؟ آسا لگا شاہ بڑے مان سے اس کی نیلی جھیل سی گہری شفاف آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ زیر لب مسکرا کر کہتے آنکھیں موندے اپنا سر آسودگی سے اس کے سینے پر رکھ گئی تھی، جس نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیے سے خود میں سمیٹا تھا۔ آپ کو درد ہوگا سائیں؟ وہ اسے بازو پر منتقل کر رہا تھا جب محمل نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ چہرے پر گھبراہٹ تیزی سے بڑھی۔ سائیں کی جان، یہ چوٹیں تو بالکل معمولی ہیں، کل صبح تک ان کا درد بالکل منجمد ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے تم میرے قریب رہو، کیونکہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ جب میں پوری طرح سے ہوش میں آؤں تو تم رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر بگاڑ لو۔ کمفرٹر دونوں پر برابر کرتے وہ اب سر تکیے پر رکھتے سے خود میں بھینچے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ محمل قریشی کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی جان لیوا مہک اس کے دل اور دماغ میں سکون سا بھر گئی تھی۔ محمل اس کی باہوں کے مضبوط حصار میں اس کے دوسرے بازو کو احتیاط سے تکیے پر رکھتے اب پھر سے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ جس قدر سٹریس وہ لے چکی تھی، نیند خود بخود اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آسا آغا شاہ کی باہوں میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔